قلب، ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز کھڑی ہے عالم خلق سے وہ ہے نفس. میں اتنا سمجھ لو، ہے نا. قلب کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے؟ نفس کھڑا ہوا ہے. تو مقابلہ قلب کے ساتھ کس کا ہے؟ نفس کا. تو اب اگر تم نے قلب کے اوپر محنت کرنی شروع کی ہے تو ساتھ ساتھ تمہیں اپنے نفس پہ بھی محنت کرنی ہوگی، تب تو فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن میں فرمایا اب میں تو سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر بھی میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا. وہ بھائی کہاں سے آئے گا؟ نفس تو امارہ پہ کھڑا ہے. یہ جب تک مطمئنہ پہ نہیں جائے گا تو تیرے قلب کو سکون کہاں سے آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے. اب باڈی کے اندر جتنے پارٹس ہیں، بینگ اے ڈاکٹر میں ہر چیز کو ریلیٹ کرتا ہوں باڈی سے، اسی لیے کہ بھائی آسانی ہوتی ہے سمجھانے میں. تو ہر سسٹم کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر دیکھا جائے تو ریسپریٹری سسٹم جو ہے سانس لینے کا نظام جو ہے وہ الگ بھی ہے، لیکن جسم سے جڑا ہوا بھی، اور کتنا جڑا ہوا ہے کہ پورے جسم کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے خون کے ذریعے. اور اگر وہ آکسیجن ملنا بند ہو جائے تو آدھے گھنٹے میں کام تمام ہو جائے تمہارا. تو ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہے اس کا. تو اب گناہوں سے توبہ تو تم نے کرنی ہے، ان سے اجتناب کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک. اور نفس کے ساتھ اپنی جہاد الگ کرنا ہے، کیونکہ وہ 24/7 کا کام ہے. اور آج کے دور میں تو اور زیادہ مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ 24/7 سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے اب تو. اب سلوک کے لیے صوفیہ نے 10 بنیادی مقامات مقرر کیے کہ ایک سالک جو ہے یہ 10 بنیادی مقامات جو ہے وہ اگر طے کرتا ہے تو وہ سلوک کی راستے پہ اپنے آپ کو سمجھے کہ منزل طے کر رہا ہے. تو اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے توبہ. دوسرا ہے زہد یعنی تقویٰ، ہے نا. تیسری چیز اس کے اندر جو آتی ہے وہ آتی ہے پہلا مقام توبہ، دوسرا زہد، اور تیسرا توکل، جو آج کل سب میں ختم ہو گیا. ختم پڑھتے ہیں ہم لوگ وتوکل اللہ وکفی باللہ وکیلا، کہ توکل کس پر کرنا ہے؟ وتوکل اللہ، اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا. لیکن یقین ہمیں کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن جب تک یقین نہیں آئے گا اس وقت تک تم سالک نہیں بن سکتے. تو اس کو اصطلاحاً ہمارے جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مقامات اشرع سلوک، یعنی 10 مقام سلوک کے لیے. علاج تو بات کی بات ہے، پہلے یہ سمجھ تو لیں حضرت، ابھی تو ابتدا ہے. اس کے بعد توکل کے بعد آتی ہے قناعت.
جو ہم سے پہلے والی پیڑھی تک تھا، یعنی ہمارے والدین تک تھا، اور ہم تک آگے فارغ ہو گیا. وہ قناعت نظر آتی ہے جو ہمارے والدین میں تھی کہ جو ہے جیسا ہے اس میں گزارا کرنا ہے صبر اور شکر کے ساتھ. قناعت والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. بہت سے لوگ تو قناعت کا مطلب بھی نہیں جانتے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے شاید شامیانے والی قناعت، وہ بھی نظر نہیں آتی اب تو. اللہ اکبر. پھر ہے اذلت، پھر ہے ہمیشگی ذکر. ہمیشگی دائمی، کوئی غفلت نہیں، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. کیا نا جو نشے کو، جس کو نشہ لگ جائے اس کا جیسی نشہ اترے گا وہ دوبارہ پھر لے گا. اب اس کو کیا کہتے ہیں، ہم کتنے علاج کروا لو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر اپنی اسی صحبت میں جا کے بیٹھے گا. تو اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی بیعت ہونے کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے تمہاری، کہ مرشد کی صحبت اختیار کرو. کیونکہ صحبت میں رہو گے تو بچت میں رہو گے اور ایمان تازہ ہوتا رہے گا، وہ سبق تمہارا تمہیں یاد کراتا رہے گا. ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد ہے توجہ، کہ بار بار توجہ، اس کو یاد دلانا ہے کہ تیرا کیا کام ہے، یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، جس کام پہ اس کو لگایا تھا. پھر 8ویں نمبر پر جا کر آتا ہے صبر. جب یہ سارے کام کر لو گے 7 کام، تو پھر 8ویں نمبر پہ تمہیں آگے ملے گا. اب وہ کس لیول کا صبر ہوگا پھر؟ جتنی منزلیں طے کرنے کے بعد ملے گا. نویں نمبر پر ہے مراقبہ. اور جب یہ منزلیں طے ہو جائیں گی تب جا کر تمہیں کون سی منزل ملے گی؟ رضا. کون سی رضا؟ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ. پھر وہ والی رضا ملے گی کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا بس.